روایت ہے، یذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابه. ایک شخص اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے، خیالات ہی کے اندر اپنے آپ کو بڑا سے بڑا بناتا چلا جاتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے پھر یہ جو اس کا خیال ہے یہ اس درجے اس پر مستولی ہو جاتا ہے کہ پھر جبارین میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو جبارین کا ہوگا. یہ آخری حدیث سے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک نفسیاتی روگ ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور اس میں انسان اور جدید اصطلاح میں اصل میں جدید نفسیات میں بھی اس مرض کا ذکر موجود ہے. میگالومینیا، میگولومینیا اسی کو کہتے ہیں. مینیا ایک ہوتا ہے کسی شخص کی کوئی خام خواہ کا کوئی وہم سوار ہو جائے، یہ مینیا ہے. فلاں شخص کو مینیا ہو گیا ہے، فلاں شخص جو ہے، اور یہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے امراض میں شمار ہوتا ہے مینیا. لیکن میگالومینیا کسی شخص کو یہ خبر سوار ہو جائے میں بڑا ہوں، میری شخصیت بڑی ہے، میرے اوصاف ہیں، میری صلاحیتیں ہیں، پھر میری جو بھی سمجھیے کہ اچیومنٹس ہیں یہ بہت بڑی ہے. یہ میگالومینیا جو ہے یہ در حقیقت بہت بڑا جو ہے وہ ایک مرض ہے، اور جو شخص اس میں مبتلا رہتا ہے ہوتے ہوتے پھر اس کا اندراج چاہے وہ بڑا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن چونکہ اپنے ذہن میں اس نے اپنا یہ نقشہ بنا لیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب کے رجسٹر ہیں ان میں اس کا نام جبارین میں درج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا حشر بھی وہ ہو کر رہتا ہے جو جبارین کا ہے. یہ ساری جو میں نے آج گفتگو کی ہے تکبر پر، کبر پر، یہ اس اعتبار سے بھی کہ ایک عام اخلاقی تعلیم ہے، ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے. ہر شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور خاص طور پر یہ اس پہلو سے میں سب سے پہلا مخاطب اپنی اس گفتگو کا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ بھی کسی قومی خدمت کے میدان میں آ جائیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو کسی دینی خدمت کے میدان میں ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے. ہم نے یہ خدمت کر لی ہے اور ہم نے یہ کام کر دیا ہے، یہ علم کی خدمت ہم نے کی ہے، یا فلاں جو ہے ہم نے اس طرح کے تیر مار لیے ہیں. اور اس رکوع میں جیسا کہ آپ نے دیکھا بعد میں خطاب ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن کو فرض کر دیا ہے، یعنی قرآن آپ پر لازم کر دیا ہے کہ آپ قرآن لوگوں تک پہنچائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن سکھائیں، قرآن سمجھائیں، قرآن پر عمل کرائیں اور قرآن کے نظام کو قائم کریں. یہ ساری ذمہ داری جس ہستی نے آپ پر ڈالی ہے لرادک الی معاد، وہ یقیناً آپ کو ایک بڑے عظیم انجام تک پہنچائے گا. یہ چونکہ، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ خطاب تو حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو بھی اس امت میں کسی بھی دور میں اس سے پہلے کبھی دینی خدمت پر اور خاص طور پر خدمت قرآن پر کمر بستہ ہوا ہو یا آئندہ ہو یا اب ہو رہا ہو، وہ گویا کہ بالواسطہ طور پر وہ بھی مخاطب ہے ان آیات کے. اس میں شروع ہی سے یہ بات آ جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. مبادا اس دعوت میں اور اس تحریک میں، اس جد و جہد میں، اس بھاگ دوڑ میں بھی کہیں وہ نفس کی نفسانیت جو ہے کسی چور دروازے سے داخل نہ ہو گئی ہو کہ جس میں اپنے عجب اور اپنے تکبر اور اپنی تعالی کا کوئی پیدا ہوتا ہو. اس اعتبار سے یہ آیت بھی اور یہ جو احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ گویا کہ بالعموم ہم میں سے ہر شخص کے لیے، اور خاص طور پر جو بھی کسی اعتبار سے نمایاں ہو جائے ان کے لیے، اور ان میں سے بھی اخص الخواص کے درجے میں جو لوگ کسی دینی خدمت کے اعتبار سے نمایاں ہو جائیں ان سب کے لیے اس میں بڑی بنیادی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جسے مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ خاص سبب جو ہے آج وہ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ تاریخ انسانی اس پر شاہد ہے کہ دنیا میں وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی خبا چاک. یہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے فساد رونما ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیمانوں پر ہلاکتیں آئی ہیں، بڑے بڑے پیمانوں پر تباہیاں آئی ہیں، اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے چند افراد کا میگالومینیا ہوتا ہے، چند افراد کے اندر وہ اپنے علوم اور اپنے بارے میں عجب اور تکبر کا جو ہے وہ یہ مرض یہ اس درجے پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ باصلاحیت بھی ہو،
تو پھر جو فساد وہ پیدا کرتے ہیں زمین کے اندر، فساد اس کا نتیجہ ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فی الارض ولا فسادا۔ اب اس صدی کا سب سے بڑا ہمارے سامنے نمایاں واقعہ موجود ہے، نصف صدی سردیے کے تقریباً وسط میں یہ جو دوسری عالمگیر جنگ ہوئی تھی، ایک شخص ہٹلر اور اس کا میگالومینیا، اس کی ذاتی شخصیت کے اندر یہ جو اپنے لیے